بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں فیاض مدثر مبین آپ کے سامنے پاکستان منزل بعد منزل کا دوسرا ایپیسوڈ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایپیسوڈ اگست 1947 کے واقعات کے اوپر مشتمل ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کی میں جو اہم واقعات پیش آئے ہیں پاکستان کے قیام پاکستان کے سلسلے میں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کیے جائیں۔ دولت پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ قومیت پر ہے، جس کی بہترین تشریح محترم قائد اعظم محمد جناح نے ان لفظوں میں کی ہے کہ وی مسلمس آر اے نیشن ود آور اون ڈسٹنکٹیو کلچر اینڈ سویلائزیشن، لینگویج اینڈ لٹریچر، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، نیمز اینڈ نامنکلیچر، کسٹمز اینڈ کیلنڈر، history and tradition, aptitude and ambitions. In short, we have our own distinctive outlook of life and on life. By all canons of international law, we are a nation and a single nation. ہم مسلمان ایک ہی قوم ہیں جس میں ہماری اپنی مخصوص ثقافت اور تہذیب، زبان و ادب، فن اور فن تعمیر، نام اور نامنکلیچر، رسم و رواج، تاریخ و روایات، اہلیت اور عزائم شامل ہیں۔ مختصر یہ کہ زندگی اور زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا مخصوص نظریہ ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں سے ہم ایک قوم و واحد قوم ہیں۔ اسی نظریے کو دو قومی نظریہ بھی کہتے ہیں، یعنی ہندوستان میں دو الگ قومیں مسلمان اور ہندوستان رہتی تھیں اور رہتی ہیں، اس لیے دونوں کے لیے الگ الگ ملک ہونے چاہیے ہیں۔ پاکستان خدا کی انمول نعمت ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، اور اسلامی تاریخ اس دن 27 رمضان 1366 ہجری تھی۔ یہ دن رمضان کے مقدس مہینے کا آخری جمعہ تھا، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور شب قدر مقدس ترین رات تھی، لیلۃ القدر۔ اس ملک کے لیے چٹاگانگ سے لے کر پشاور تک جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے عظیم الشان قربانیاں دیں، جو تاریخ انسانی میں ریکارڈ ہیں۔ پاکستان کی مثال مسجد جیسی ہے۔ جس طرح ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ مسجد کی حفاظت اور اس کی زینت بنے، اسی طرح اس ملک کی حفاظت اور تعمیر ہر شہری کا اور ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینے اور حج کرنے سے زیادہ مختلف نہیں۔ جیسا کہ مشہور اسلامی کتاب البدایہ اور ثنایا میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سرزمین ہمارے مادر وطن ہی نہیں، اسلام کا گھر ہے۔ کئی صدیوں کے بعد ہمیں موقع ملا ہے کہ نظام الہی اسلام کو اس کی اصل شکل میں قائم کریں اور اسلام کی حقانیت کی عملی گواہی پوری دنیا کو دکھائیں۔ ہمارے لیے سب سے قیمتی الہی نعمت ہے۔ ہمیں ہر قیمت پر اسے ہر ممکن دشمنوں سے بچانا ہے۔ ہمیں اس عظیم نعمت کے دفاع اور حفاظت میں کسی قیمت کی کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ نظریہ پاکستان کا ایک اہم ترین عنصر مسلم ثقافت کا تحفظ تھا۔ یہ قابل قدر ثقافت عربوں، فارسیوں، ترکوں اور وسط ایشیا مسلمانوں کے تارکین وطن اور مقامی مسلم آبادی کے اشتراک سے تیار ہوئی تھی۔ ہندو اور ان کی نمائندہ آل انڈیا نیشنل کانگریس اس اسلامی ثقافت کے خلاف جان لیوا تھے، اور نہ صرف اس کو ختم کرنا چاہتے تھے بلکہ اس کی جگہ ہندو کلچر کو لانا چاہتے تھے۔ 1000 سالہ مضبوط مسلم ثقافت کی بہترین نمائندگی اردو زبان تھی۔ کانگریس قائدین بالخصوص موہن داس کرم چند گاندھی اور رابندر ناتھ ٹیگور اپنی پوری کوشش سے اردو کی مخالفت کر رہے تھے۔ مسٹر گاندھی اردو کا نام بدل کر ہندوستانی کرنے اور روایتی عربی رسم الخط کے بجائے سنسکرت حروف میں لکھنے پر اصرار کر رہے تھے۔ دراصل جب 1937 میں کانگریس کو 8 صوبوں میں اقتدار ملا تو ان کے لیڈروں نے ہندی کو سرکاری زبان کے طور پر اپنایا اور اردو کو مکمل چھوڑ دیا، اور نہ اس کو اس قابل غور سمجھا کہ یہ زبان بھی ہندوستان کی سرکاری زبان بن سکتی ہے۔ نہ صرف اردو زبان کی موت اور نابود ہو گئی، اور بلکہ برصغیر میں مسلم ثقافت کا خاتمہ بھی عنقریب تھا۔ زبان تہذیب کا خزانہ اور میراث ہے۔ جو قوم اپنی زبان کی پرواہ اور حفاظت نہیں کرتی، وہ زوال کا نشان بن جاتی ہے۔ اردو برصغیر میں مسلمانوں کی عظیم عروج کی علامت ہے۔ یہ مختلف صوبوں کے مسلمانوں کے درمیان رابطے اور باہمی گفتگو کا ذریعہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم لیگ اور قائد اعظم نے مسلسل اور بار بار اعلان کیا کہ اردو پاکستان کی سرکاری اور قومی زبان ہے۔ 14 اگست 1947 پاکستان کی آزادی کا پہلا دن ہے۔ یہ تاریخی دن ہے، یعنی 27 رمضان 1366 ہجری کا،
جب دنیا کے نقشے پر ایک آزاد خود مختار اور سب سے بڑی اسلامی ریاست کا اضافہ ہوا جس کا نام ریاست پاکستان ہے۔ اسی صبح 14 اگست کی صبح 9 بجے دستور ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کی آزادی اور ریاست پاکستان کو اقتدار کی منتقلی کا اعلان کیا۔ صبح سے ہی پرجوش ہجوم سندھ اسمبلی بلڈنگ کے سامنے جمع ہو گیا۔ پاکستان کے نامزد گورنر جنرل قائد اعظم محمد جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن خصوصی گاڑی میں سوار ہو کر اسمبلی ہال پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور گرج چمک کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اسمبلی کی تمام نشستیں تیزی سے بھری گئیں اور گیلری میں معزز شہری، سیاستدان، مقامی اور غیر ملکی نامہ نگار بڑی تعداد میں موجود تھے۔ قائد اعظم محمد جناح نے آئین ساز اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے کرسی سنبھالی۔ اس کے علاوہ ان کے برابر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی نشست تھی۔ ارکان اسمبلی اپنی نشستیں سنبھالیں تو باقاعدہ کارروائی کا آغاز شروع ہوا۔ اسمبلی کی کارروائی اور آزادی کے اعلان کے بعد قائد اعظم محمد جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن شاہی گاڑی میں گورنر جنرل واپس آئے۔ ریڈیو پاکستان سے آزادی کا اعلان۔ 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات کے 11 بجے آل انڈیا ریڈیو سروس نے لاہور، پشاور اور ڈھاکہ اسٹیشنوں سے اپنی آخری اعلان نشر کیا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے ریڈیو پاکستان کی سگنیچر ٹیون بجی اور پھر انگریزی میں ظہور آذر کی آواز گونجی کہ آدھی رات کو پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست وجود میں آئے گی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے یہ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کے الفاظ لاکھوں مسلمانوں اور پاکستانیوں کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو زبان میں گونجے۔ اس تاریخی اعلان کو ظہور آذر نے انگریزی اور مصطفیٰ علی حمدانی نے اردو میں نشر کیا۔ اعلان کے فوراً بعد مولانا ظاہر قاسمی نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آیات کی تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ پیش کیا۔ اس کے بعد خواجہ خورشید انور کا تیار کردہ خصوصی آرکیسٹرا بجایا گیا۔ اس کے بعد سنتو خان اور ان کی بینڈ نے قوالی کی شکل میں علامہ اقبال کی مقبول نظم ساقی نامہ پیش کی۔ پہلے دن کی نشریات کا خاتمہ حفیظ اشعرپوری کی تقریر پر ختم ہوا۔ ریڈیو پاکستان پشاور سے آدھی رات کو آفتاب احمد بسمل اور عبداللہ جان مظلوم نے اردو اور پشتو میں قیام پاکستان کا اعلان کیا، جبکہ تلاوت کلام پاک کا شرف قاری فضا محمد کے حصے میں آیا۔ پشاور ٹرانسمیشن کا اختتام اردو کے مشہور شاعر احمد ندیم قاسمی کے لکھے ہوئے گانے پاکستان بنانے والے پاکستان مبارک ہو پر ہوا۔ اسی طرح کا اعلان ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے کلیم اللہ نے انگریزی میں نشر کیا، جس کا بنگالی ترجمہ بھی نشر کیا گیا۔ 15 اگست 1947 کی صبح ریڈیو پاکستان لاہور سے نشریات کا آغاز 8 بجے قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی منتخب آیات کی تلاوت سے ہوا۔ اس کے بعد انگریزی نیوز کو نیوز ریڈر نوبی نے پڑھا۔ اس خبر کے بعد ٹھیک 8:30 بجے قائد اعظم محمد جناح نے پاکستان کے عوام کے نام ایک ریکارڈ شدہ پیغام کی اپنی آواز میں نشر کیا۔ 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد جناح نے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عبدالرشید نے گورنر جنرل سے حلف لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد جناح نے قائد ملت لیاقت علی خان سے پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا حلف لیا۔ اسی دن یعنی 15 اگست کو پاکستان کی پہلی کابینہ نے بھی حلف اٹھایا۔ پاکستان کی پہلی کابینہ 6 ارکان پر مشتمل تھی۔ ان کے نام یہ تھے: قائد ملت لیاقت علی خان، وزیر دفاع اور وزیر اعظم سردار عبدالنشتر، وزیر مواصلات راجہ غضنفر علی خان، وزارت صحت اور زراعت اور خوراک فضل الرحمان، وزیر داخلہ تعلیم اور اطلاعات اسماعیل ابراہیم چندریگر، وزارت تجارت صنعت اور ورکس ملک غلام محمد، وزیر خزانہ۔ اسی دن سر فریڈرک بورن، سر فرانسس موڈی، شیخ غلام حسین ہدایت اللہ اور سر جارج کننگ نے بالترتیب مشرقی بنگال، مغربی پنجاب، سندھ اور سرحد کے گورنروں کی حیثیت سے حلف لیا۔ جیفری پرائر بلوچستان کے نئے چیف کمشنر مقرر کیے گئے۔ 15 اگست 1947 کو ہی جنرل فرینک مسروی، ایئر وائس مارشل بیریکین اور ریئر ایڈمرل جیمز بیلفورڈ نے بالترتیب پاکستان آرمی، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے کمانڈر چیف کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ 16 اگست کو 1947 کو مغربی پنجاب، سندھ اور مشرقی بنگال کے وزرائے اعلیٰ اور ان کی کابینہ نے اپنے محکموں کا حلف اٹھایا۔ مغربی پنجاب میں خان افتخار حسین ممدوٹ نے پہلی کابینہ تشکیل کی اور سندھ میں 16 اگست 1947 کو محمد ایوب پھوڑو کی قیادت میں سندھ کی پہلی کابینہ نے حلف اٹھایا۔ مشرقی پاکستان میں خواجہ ناظم الدین کی قیادت میں حلف اٹھایا گیا۔ 17 اگست 1947 کو ہی مشہور ریڈ کلف کا اعلان ہوا۔ اس اعلان کے مطابق مسلم اکثریت علاقوں کو مردم شماری کی بنیاد پر پاکستان کے حوالے کیا گیا۔ باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین سر سیرل ریڈ کلف تھے، جبکہ ممبران جسٹس محمد منیر، جسٹس دین محمد تھے پاکستان کی طرف سے۔ ریڈ کلف ایوارڈ کے مطابق صوبہ پنجاب میں لاہور ڈویژن، گجرانوالہ، شیخوپورہ، لاہور اور سیالکوٹ کے اضلاع، تحصیل جونیا اور تحصیل لاہور کو ضلع لاہور میں شامل کیا گیا تھا۔ ضلع گرداسپور کو تقسیم کر دیا گیا تھا، اس کی تحصیل شکرگڑھ کو ضلع سیالکوٹ میں شامل کیا گیا۔
ملتان ڈویژن ملتان، ڈیرہ غازی خان، جھنگ، وفادار پوری، منکمری اور مظفر گڑھ کے اضلاع شامل تھے۔ راولپنڈی ڈویژن میں ضلع اٹک، راولپنڈی، گجرات جیلم، شاہپور اور میاں والی شامل تھے۔ مشرقی بنگال میں چٹاگانگ، ڈھاکہ کے ڈویژن، راجشاہی ڈویژن کی بگرا، رنگپور، شاہشاہی، کھلنا کے اضلاع پاکستان میں شامل کیے گئے تھے۔ 18 اگست 1947 کو نئی ریاست پاکستان میں پہلی عید الفطر منائی گئی۔ قاظم محمد علی جناح نے نماز عید مولانا ظہور حسن کی رہنمائی میں ادا کی۔ نماز کے بعد تمام لوگوں نے انہیں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے نئے وطن کے حصول پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر قائد نے اپنے پیغام میں فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ منزل کی طرف ہمارے سفر کا آغاز ہے۔ ہمارے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے اور ان کو حل کرنے کا عزم بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ہم اپنے بھائیوں کو کبھی نظر انداز نہیں کریں گے، نہ ہی بھولیں گے جو اب ہندوستان میں اقلیت بن چکے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی وجہ سے پاکستان کی عظیم کامیابی ممکن ہو سکی تھی۔ 23 اگست 1947 کو خان عبدالقیوم خان سربراست کے نئے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وہ اس عہدے پر 17 اپریل 1953 تک رہے۔ خان عبدالقیوم خان نے اپنی حکومت کے دوران صوبے کی ترقی کے لیے بہت سے تعمیری اقدامات کیے، جس میں پشاور یونیورسٹی قائم ہوئی، لڑکوں کے لیے مڈل تک اور لڑکیوں کے لیے میٹرک تک تعلیم مفت کر دی گئی، ہزاروں دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی اور معاشی نظام کو ترقی یافتہ اور متحرک بنایا گیا۔ جب اپریل 1953 میں محمد علی بگرا پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو خان عبدالقیوم خان نئی تشکیل شدہ وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں باقی اگست 1947 کے باقی واقعات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔